تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے، کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو۔ چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے، تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے، تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے، اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے، جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں، ہر سال نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں۔ نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے
تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں، تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ایک سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو آپ کیا کرو؟ پلان کرو، ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا، میرے بہت سارے کام ایسے کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے، مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے، مجھے جامع الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ کام آیا ہوا ہے، تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی، اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں، اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے، اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری، پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں، اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہے. اجماعی مسئلہ، اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی، اب ٹائم ہی نہیں مل رہا، اس کو وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں، گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری، پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے، مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا، اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں، اور مفید چیزوں کو ٹائم نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑو کو. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار.
एक मुर्गी ने मेरी रीवो कार के पीछे जाके अंडा दे दिया, जो रीवो है ना ढाला में जहां गार्ड बैठते हैं वहां अंडा दे दिया उसने। अब रोज वहीं बैठ के अंडा दे रही है, 7-8 अंडा देने के बाद कुड़ुक होके वहीं बैठ गई। अब उसको जहां भी उठा के ले जाओ उसने उधर ही, उतनी ढीठ मुर्गी, नस्ली मुर्गियां ऐसे ही होती हैं, वो वहीं बैठ रही। हम हटा के थक गए, वो हट नहीं रही। अब क्या हो रहा है, मेरे साथ कराची में हर जगह बयान के लिए जा रही है वो। हमने कहा ये तो ढीठ है, ये तो हट के, जो नस्ली होती है वो बड़ी ढीठ होती है, जहां अंडा दिया है वहीं बैठेगी वो, चाहे अंडा हो या ना हो। वो कह रही अंडे यहीं ला के रखेगा तो मैं, क्योंकि मुर्गी को डर होता है किसी और के अंडे मेरे नीचे रख देगा ये लाके। जो बहुत नस्ली होती है उनकी बात, आम मुर्गियां तो मुझे किसी ने मुल्तान से गिफ्ट दी थी, बड़ी खानदानी मुर्गी थी वो नहीं हटी भाई अपनी जगह से। उसने कहा ऐसी की तैसी, अंडा यहाँ दिया है वहां बैठ गए तो मुर्गी किसी और के अंडे होंगे, बैठ में जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को निकाल लूंगी, किसी और के बच्चों को नहीं। तो अब वो जहां हम जा रहे हैं लोग भी देख रहे हैं ये मुफ्ती साहब मुर्गी किधर किधर। तो ये भी मेरा एक काम था कि यार इसको मैं क्या करूं भाई, कोई नेट पे सर्च करके कोई ऐसा केज बना दूं, कोई अंडे लाके रख दूं कि हमेशा मुर्गियां वहीं अंडे दें और फिर वहीं बैठें, हमें सहूलत हो जाएगी। ये भी एक काम। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मैंने कहा ऑर्गेनिक भिंडी, मेरे पास जब कच्ची जगह है तो मैं भिंडी क्यों ना लगाऊं, ये भी एक काम। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो दीन दुनिया हर तरह के 20 काम इंसानों के पास होते हैं। फिर सेहत को मेंटेन रखना है, जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये भी एक काम है या नहीं है। सबसे पहले तो सेहत को टाइम दो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ होगा, सेहत नहीं है तो सारे कामों की ऐसी की तैसी। मैं जब रूटीन बनाता हूं ना तो नमाजें और ये तो इस्लाम के अरकान है ना, ये तो करने ही करने हैं, ये तो सेहत पे मुकद्दम रखना है। इसके अलावा जो फराइज वाजिबात से हटके सबसे पहले जब मैं प्लानिंग करता हूं तो सबसे ऊपर हेल्थ को रखता हूं। किसको बोलते क्यों नहीं भाई, हेल्थ। खाना क्या है और रूटीन क्या होगी आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और ये आपसे भी कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्लानिंग बड़ी खूबसूरत कर ली आपने और आपकी खाने की प्लानिंग है ही नहीं, तो बगैर प्लानिंग के जो खाएगा ना उसकी ऐसी की तैसी। इस खुशफहमी में मत रहो कि इस जमाने में हम जो चाहे खा लें, जो चाहे पहन लें, जैसे चाहे लाइफ स्टाइल रखें, ठीक रहेंगे। इस जमाने, पहले लोग ठीक रह लेते थे, इस जमाने में ठीक रहना मुमकिन नहीं है। मुद्दजिल्लु ला लिया, जो सामने आया खा लिया, ये नहीं हो सकता। तो ये आपको फैसला करना है आपने क्या खाना है, ये सामने वाले ने फैसला नहीं करना कि आपको क्या खिलाना है उसने, ये हमारा फैसला होगा। वरना लोग तो खिलाते रहेंगे, मुर्गे खिलाते रहेंगे, घी जो आजकल मार्केट में आ रहा है वो खिलाते रहेंगे, बिरयानियां फुड़वाते रहेंगे, कभी कभार तो ठीक है बाप, या घर में जो कुछ पक रहा है अगर आपको समझ में, आपको लगता है कि भाई ये इस अब सेहत को के हवाले से ये ठीक नहीं है, तो आप घर वालों को बोलेंगे मेरी मर्जी की चीजें पकाओ, यहाँ पे आपकी मर्जी की हफ्ते में एक आध दफा हम खा लेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। अब मैंने घर में उसूल बनाया है भाई, मुझे खाना देसी घी में पका के तो नहीं, वरना हम नहीं खाएगा। जाओ, अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल में, वरना नहीं खा रहे। जाओ, यहाँ बदमाशी कर रहा हूँ, घर में चलती नहीं है, बस एक दफा बोलता हूँ फिर खा लेता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं। तो अच्छा खैर, तो प्लानिंग में अब प्लानिंग करनी पड़ती है, वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन ये मजमून बहुत अहम है, क्या करें। अब देखो एक और मैं मिसाल देता हूं, ये मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि ये हर चीज में जब तक प्लानिंग नहीं होगी कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। अटरम पटरम कुछ काम अहम होंगे, ज्यादातर गैर अहम काम होंगे। अब मैं अगर प्लानिंग ना करूं तो पता है क्या होगा, आप अगर खुद प्लानिंग करके अपने आप को सीधा नहीं करते ना तो किसी और की प्लानिंग का और किसी और के विजन का हिस्सा बन जाओगे आप। कोई दोस्त आके बैठ जाएगा, बिला वजह इधर उधर की फेंकना शुरू कर देगा, अबे चल तेरा गुटके की दुकान पे चलता। आपका कोई स्केड्यूल तो है ही नहीं, कोई शेड्यूल है ही नहीं आपका, तो आप कभी गुटके पे बैठे हुए हो, कभी डब्बू में, कभी मुंह में पान और वो इधर से पी के फेंक रहे हो। और थोड़े दिनों में जब आपकी उम्र ढलकना शुरू होगी आपको पता चलेगा भाई बहुत कुछ कर सकता था, जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद। सबसे पहले तो शुगर हमला करेगी, ब्लड प्रेशर, और फिर जो 20 किस्म की बीमारियां। हमारे एक जानने वाले, अब तो पुराना किस्सा हो गया पता नहीं चलेगा, सुबह सुबह उठ के कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पीते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मत पियो, इस जहर है। निहार मुंह पी रहे हो यार। कहते मुझे आदत हो गई ना, आदत पड़ गई। कह रहे भाई इसके बगैर मैं चल नहीं सकता, आदत, मीठे की आदत पड़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नशा है, ये आदत पड़ जाती है, इसके बगैर तसल्ली नहीं होती। तो घोल हो गए बिल्कुल ना, लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चल रही, यानी जो चौड़ाई थी वही उनकी लंबाई, और इतनी मोटी माशाल्लाह उनकी गर्दन। अब पता नहीं चलेगा, बहुत पुराना किस्सा हो गया। तो और सारे गोल गोल, भाई भी गोल, उनके सब, क्योंकि सबों का ये मामूल है, हर वक्त फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी रहती है, पिज़्ज़े बर्गर चल रहे हैं सारे माशाल्लाह। अगर आप धक्का दें गिरेंगे नहीं, वो घूमेंगे अगर आप उनको धक्का देंगे तो गिरेंगे नहीं, घूमेंगे। उनको चलाने के लिए टायर लगाने की जरूरत बोलो नहीं। अब देखो, चूंकि अपनी कोई प्लानिंग नहीं है ना, जब अपनी प्लानिंग ही नहीं है
کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہو, بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دے تھوڑا سا, وہ کوئی بیٹھا ہو یہاں پہ, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے. آپ دیکھ لو صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ بیٹا. ہمیں اس کا نقصان. اور بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے, سمجھ رہے ہیں, مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے. یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے. میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر, تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں اب شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو, ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے, میں یہ پالوں یہ پالوں, لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو, شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا, محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی, مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی شوقیہ پالا ہوا ہے. آپ شوقیہ حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار. آپ کے میرا دل نہیں چاہتا, جب آپ پالو گے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. میں کتا بھی پال سکتا ہوں, سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو, چھپکلی کا بزنس کرے گا؟ کچھ کتنا گندا پلیت جلی, جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو چھپکلیوں کا بزنس تو. لیکن اگر جائز بھی ہو تو بھائی اور کتنی کام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں. تو شوق میرے بھائی آپ پورا کریں, لیکن وہ جس کا آپ کو, اب گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے آپ کو. اس سے کیا ہوگا؟ تو مجھے چونکہ بھنڈی پسند ہے تو میرے ویژن میں یہ بھی تھا, پلاننگ میں کیا لگانی ہے بھائی؟ بھنڈی. ٹھیک ہے. اور سبزیاں بھی دیکھو ہم نے اچھے شوق رکھے ہوئے ہیں, ان سبزیوں کے جو شوق بھی پورا ہو, فائدہ بھی ہو. ابھی جو بند گوبھی ہے اس کا سالن کتنا مزے کا ہوتا ہے, فائدہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو شوق ایسی چیز کو بنا لو نا جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو. کیا خیال ہے؟ دیسی مرغیوں کا شوق, دیسی مرغی کا گوشت کھانے کا شوق پالو, اس بہانے مرغیاں پال لو گے آپ, کیونکہ ویسے تو بڑی مہنگی ملتی ہے. تو اب اس بات کو سمجھے. اب مجھے اچھا اس میں یہ بھی پلاننگ کرنی تھی ہم نے کہ ہماری مرغیاں جو دانا کھا رہی ہیں گرتا بہت تھا, اتنی ہم نے پھر کیا کیا, اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کے نا, کہ کوئی ایسا برتن بنائے ہم کہ دانا ایک بھی ضائع نہ ہو. تو 2-3 تجربوں کے بعد بنا لیا الحمدللہ. تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے, اہم کام ڈیلے. بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں, وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دہ ہے. تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ پین اور ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو بھائی؟ یار کیا کرے, بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے آئے ہیں, سارے اوپر سے ہی آئے ہیں بھائی, دبئی سے آئے ہیں. اچھا, آپ نے کیا کہنا ہے؟ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو, جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی؟ لکھنا, کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا, جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے آپ بناتے چلے گئے. نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا,
बेगम साहिबा ने आके देखा, बोला ये क्या कर दिया, वॉशरूम इधर बना दिया जहां किचन होना चाहिए था, और वॉशरूम का साइज बड़ा है, किचन क्या है, छोटा है। यहाँ हवा कहाँ से आएगी? मेरी अम्मा जब रहने के लिए आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी? उनका कमरा आपने उधर बना दिया। तो जिसकी खुशी के लिए बना रहे हो उसको पसंद आ ही नहीं रहा वो। आपकी तो पैसों की ऐसी की तैसी हो गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए आपके, बुनियादें खोदनी पड़ेंगी दोबारा। बेहतर नहीं था कि घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनवा लेते और बेगम को दिखा लेते? ये बेहतर नहीं था? तो देखो, इंसान की जिंदगी भी एक इमारत की तरह है। आप बगैर प्लानिंग के जिंदगी गुजार रहे हो ना, तो ये ऐसे ही है जैसे बेतुकी इमारत खड़ी हो रही है, गुजरने के बाद आप प्लानिंग नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अभी आपको आपकी प्लानिंग, मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, खाने के बाद प्लानिंग करोगे सुबह नाश्ता क्या करना चाहिए था। भाई आपको पता ही नहीं है सुबह मैंने कोल्ड ड्रिंक से नाश्ता करना है, वही पूरी पूरी जो पी के मैंने जो हो नहीं गए थे, यूं पहिया बन गए थे, आपको पता ही नहीं है कि मैंने सुबह क्या करना है, तो आपने खा लिया। अब खाने के बाद आपको ख्याल आया कि यार मुझे नाश्ता ये करना चाहिए था। अब सोचने का फायदा है? तो काम से पहले सोचा जाता है। अगर काम से पहले नहीं सोचा, नाश्ते से पहले नहीं सोचा कि क्या करना है, तो फिर तो जब भूख लगेगी जो दो दिल चाहेगा वो खाओगे ना, क्योंकि सोचा तो है नहीं, फिर तो ख्वाहिशात पे अमल करोगे आप। तो हमारे यहाँ प्लानिंग का रिवाज ही नहीं है। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना हमारे, ज्यादा बच्चे पैदा होने से नहीं बिगड़ते, विदाउट प्लानिंग, यानी पैदा होने के बाद उनकी प्लानिंग नहीं कर रहे। पैदा करने में प्लानिंग नहीं करोगे कितने पैदा करने हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से जितने दे दे वो। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाए ना और पता चले मेरे बच्चा आने वाला है, तो फिर उसकी पहले से प्लानिंग कर दो, इसको बनाना क्या है मैंने। जैसे हजरत मरियम के जब हमल ठहरा हजरत मरियम की माँ के, तो उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो बैतुल मकदस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी उसको। फैमिली प्लानिंग वाले कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने की प्लानिंग करो, कितने होने चाहिए, इसमें तो अल्लाह ने मना किया है, ये गॉड गिफ्टेड है। आप पैदा होने के बाद प्लानिंग करो। तो अगर पैदा होने के बाद भी प्लानिंग नहीं कर रहे तो 2 बच्चे ही अजाब जान बन जाएंगे आपके, और अगर पैदा होने के बाद प्लानिंग कर रहे हो तो 18 भी पल जाएंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। समझ में नहीं आ रही बात? लेकिन मेरे भाई, बच्चों की प्लानिंग तो वो करे जो पहले अपनी तो करे, अपनी ही प्लानिंग नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, सो कहते हैं हम सुबह रोजा रखेंगे, फिर सुबह जब उठते हैं ना कहता है सहरी का तो कुछ पहले से इंतजाम है ही नहीं। अब सोती हुई बेगम को उठाओ पराठा बनाने के लिए, बेगम लात मारेगी, रोजा तू रख रहा है भाई, टेंशन किसको दे रहा है हमें। फिर फ्रिज खोल खोल के झांक रहे होते हैं कुछ मिल जाए खाने को, कह रहे हैं चलो रहने दो। भैया आपने कल रोजा रखना है तो सहरी में क्या खाना है इसकी प्लानिंग रात को बोलो पहले करनी पड़ेगी यार, पहले से इंतजाम कर लो ताकि बेगम अगर ना उठे तो खुद कुछ खा लो, ये पहले से करना पड़ेगा ना आपको। उस दिन क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, मैंने एक दिन रोजा रखा तो भूल गया मैं इफ्तारी क्या करनी है, घर वालों को भी नहीं बताया मैंने। तो वही हुआ जब इफ्तारी का टाइम था मुझे याद आया भाई इफ्तारी, मैंने घर में बताया भी नहीं कि रोजा है मेरा, कहीं रोजा रख के चला गया था मदरसे, घर वालों को नहीं पता चला। अब क्या हुआ है कि जी वो समझ में नहीं आ रहा, नतीजा खाने का दिल तो चाह रहा है ना, तो बाजार से चाट मंगवाई, पता नहीं क्या डाला हुआ था उस अल्लाह के बंदे ने। उस चाट के खाने के बाद 1 हफ्ता मैं बीमार पड़ा रहा हूँ, नजला खांसी वो पर पता नहीं क्या था उसमें, और फिर वो जम गया सर में, फिर खून निकलना शुरू हो गया। मैं पिछला हफ्ता मेरा इसी टेंशन में गुजरा है। प्लानिंग के बगैर खाने की एक अल्लाह ने मुझे चपत लगाई कि आइंदा ये हमाकत, क्योंकि भूख तो लग रही है ना इफ्तारी में, ये तो नहीं कि बेगम अब आप ऐसा करो कि ये पका दो, पकने में तो घंटा लगेगा भाई। अब तो अब चाट के हम शौकीन है, हम घर की चाट एक अलग होती है, बाजार की अलग होती है, तो वो खाते ही मेरा गला खराब होना शुरू हो गया। तो ये मैंने एक अपने कहानी किस्से सुनाने के लिए नहीं मैं यहाँ बैठा, आपको एक मिसाल दे रहा हूं मैं। हमारा जब एक चीज बगैर प्लानिंग के आपको नुकसान पहुंचाती है, तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जिस बंदे की लाइफ विदाउट प्लानिंग गुजरेगी वो तो जहन्नम में ही जाएगा मेरे भाई। वो जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दे, उसके लिए दुनिया भी जहन्नम बनेगी और आखिरत भी जहन्नम बनेगी। तो इसलिए आपने छांटी करना है कि क्या सीखना है और क्या बोलो नहीं, किस चीज की नॉलेज लेनी है, किस चीज की नॉलेज नहीं लेनी। तो डायरी लो और पेन लेके आज ये लिखो, बेशक अटरम पटरम आड़ा तिरछा लिखो। लोग कहते हैं ऐसे ये लिखा जरा तरतीब से नहीं जा रहा, जो दिमाग में आ रहा है डायरी में डाल दो, बेशक बेतरतीब ही आ रहा है। मैं जब प्लानिंग करता हूं तो पता है कैसे करता हूं, तफसीर के लेक्चर इस हफ्ते इतने रिकॉर्ड करवाने हैं, मुर्गियों को अंडों पे बिठाना है। अब आप बोलोगे तफसीर के लेक्चर और अंडों का आपस में क्या ताल्लुक, भाई जो खोपड़ी में आ रहा है इसको सीधा बाद में करना है, क्योंकि ये चीजें इंसान को रोकती हैं। फिर कहते लिखा ही नहीं जा रहा, पहले क्या, अबे जो दिमाग में आ रहा है वो दिमाग से निकाल के शॉपर में डाल दे। आप जब शॉपिंग करते हो एक थैले में सब कुछ अटरम पटरम डाल रहे होते, घर में आके उसको सलीके से रखा जाता है, बेगम अंडे फ्रिज में रख दो,
اور आलू जो है वो सब्जी की टोकरी में रख दो, अभी डाल दो खोपड़ी से, जो कुछ खोपड़ी शरीफ में है वो कहाँ डाल दो, वो डायरी में लिख दो। तो उसमें फिर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसमें से आपने क्या करना है, यार ये गैर अहम है, ये डब्बू को निकालो, गुटखे को क्या करो। अब एकदम तो गुटखा छूटेगा नहीं आपसे, तो फिर उसकी प्लानिंग करो, यार ये छोड़ना कैसे है। तो अभी मैं 2 गुटखे खाता हूँ, 1 पे आ जाओ। वैसे दो इतना नेक कोई नहीं होता जो 2 गुटखे खाता हो। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले नेट पे मैंने वीडियोस देखनी है, गुटखे के क्या नुकसानात हैं। ऐसे ऐसे गुटखे वाले मुंह आएंगे ना आपके सामने, खतरनाक, आप बोलोगे भाई ये क्या है। मोटिवेशन के लिए मुझे क्या करना है, तो फिर आप नेट पे जो चीजें देखोगे वो जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो यूट्यूब आपको दिखाना चाहता है। एक प्लानिंग होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा मुझे नेट पे क्यों जाना है, मुझे यूट्यूब पे क्या देखना है, मुझे फेसबुक पे बोलो क्या देखना है। जो मेरे विजन से जो चीजें मैच करती है मैं वो देखूंगा ना। जो चीजें मेरे विजन से मैच नहीं करती, मुझे क्या पता ना यार इसका गुटखा छुड़ाने से क्या ताल्लुक के मियां दाद ने कितने छक्के मारे हैं, फिर ये देखोगे आप बैठ के। आपका हदफ है गुटखा छोड़ना, आपका हदफ है यार ये कुत्तों से जान छुड़ाओ, मुर्गियां पालो, बकरी पालो। बकरी कैसे पाले भाई, जगह ही नहीं हमारे पास। नेट पे सर्च करो कि जिनके पास जगह नहीं होती वो बकरियां, बोलो इंटरनेट बड़ी मुफीद चीज है भाई, यूट्यूब बड़ी मुफीद, हर चीज बता देता है। जिनके पास गार्डनिंग की जगह नहीं है ना, सब्जी भिंडी उगाने की जगह नहीं है, टमाटर की जगह नहीं है, नेट पे लिखो, नेट आपको, यूट्यूब आपको ये भी बता देगा जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, हर चीज बताएगा आपको। फिर आप जब जाके सर्च करोगे ना, तो फिर आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आपकी जरूरत। और कमाल की बात है, यूट्यूब में जो चीजें आप देखना शुरू कर दो, फिर यूट्यूब वही चीजें आपके सामने लाना शुरू कर देता है। ऐसी ऐसी चीजें लाएगा, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम। तो आपने पूरा जो है ना, एक जो गुनाह जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं उनकी प्लानिंग करो, कैसे इनसे जान छुड़ानी। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो किसी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। अभी हम शैतान की प्लानिंग का हिस्सा, शैतान ने डायरी में ना हमारे बारे में पूरी प्लानिंग की हुई है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको ये ठरकी भी है, इसकी ठरक से फायदा उठाओ, ठीक है, ये नशई भी है, इसको शराब की दुकानों का पता बताओ, और ये बदअखलाक भी है, तो इसकी बदअखलाकी से तलाक, गुस्से का तेज है, तलाक दिलवाओ, किसी दिन गुस्से में लाओ, धड़ 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 क्या कर दे, तलाक दे दे। और इसको सुस्त भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इसको शुगर का मरीज बनाओ, इसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, इसको ऐसी यूट्यूब पे वीडियो इसके सामने लाओ, यूट्यूब इसको बताए वहां मिठाई सस्ती और अच्छी मिलती है। तो अगर आपकी मेरे भाई कोई खुद प्लानिंग नहीं है, ये मौजू बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प भी है, बहुत तवील भी है, इतना काफी नहीं है जितना मैंने कह दिया अभी। तो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना, मेरी कोई कंपनी नहीं है भाई, ना कोई बिजनेस है इस चीज का, वैसी मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है, कहीं आप समझे मुझसे आपको पता चला फिर अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि जिंदगी को पहले से आपने मेंटेन रखना है, नॉलेज वो लेनी है जो आपके फायदे की हो, और आपके फायदे की नॉलेज कौन सी है कौन सी नहीं है ये जब पता चलेगा जब आप पहले से लिखोगे, सफों में लिखोगे, डायरियों में लिखोगे कि मुझे क्या करना है और किन चीजों से मुझे जान छुड़ानी है। अगर ये आपने नहीं सोचा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? मेरे बहुत सारे काम इस तरह से निमट जाते हैं। अब उस दिन जब मैंने एक दिन कचरा जमा हो गया था ना, तो मैंने सारी चीजों को लिख के मैंने कहा भाई ये सबसे पहले निपटाना है, इस हफ्ते ये काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो वो निमट गया, क्योंकि फिर बाकी सारे कामों को आप नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं, तो वो निमट गए वो काम। और ये नहीं कि काम में आप इतना मुसल्लत कर लें अपने ऊपर, उसमें तफरी का भी टाइम हो, भागने दौड़ने का भी टाइम हो, वो तो रोज डेली रूटीन है। जैसे नमाज तो रोज ही पढ़नी है, तो कुछ काम रोज ही करने हैं आपने। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए, इसके बगैर इंसान का बच्चा बनेंगे नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, जो लोग पागल हैं, मगरूर, माजूर हैं, अंधे बहरे गूंगे हैं, क्या उनका हिसाब होगा क़यामत के दिन? पागलों का तो नहीं होगा, लेकिन जो पागल नहीं है, माजूर हैं, तो उनका हिसाब होगा। चाहे अंधे हों, बहरे हों, गूंगे हों, जितनी अल्लाह ने उनको समझ दी उस हिसाब से सवाल होगा ना। जो पागल तो बेचारा पागल होता है, वो मुकल्लफ नहीं है। अगर कोई शख्स क़यामत के इनकार करे, या कुरान के किसी हुक्म का, या कब्र के अजाब का, जन्नत जहन्नम फरिश्ते का, तो क्या काफिर होगा? जी काफिर होगा। अगर कोई ऐसा इनकार कर दे तो इसके लिए दोबारा ईमान लाने के लिए क्या करना होगा? कलमा पढ़े और इस इकरार करे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, जिस चीज का इनकार किया उसका इकरार करे। फिर अगर कोई शख्स मुशरिक मरते हुए कह दे कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, मुझे बख्श दे, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पर तो ईमान नहीं लाया, तो क्या शिर्क पर मौत होगी? शिर्क पर ही होगी उसकी मौत। शिर्क से बरात का ऐलान करना पड़ेगा उसको।
शिर्क से तौबा साफ लफ्जों में करनी पड़ेगी उसको। आज 2 दोस्त की शादी है, कामरान और फराज, दुआ करें, टेंशन में है लग रहा है, दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाबी जिंदगी दे। गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करना, खाना पीना और रहना, अगर इनमें कोई अच्छा अमल हो या वैसे ही वो अच्छे लगते हो तो इनसे मोहब्बत से पेश आना। कारोबार करना जायज़ है, ज़रूरत के वक्त खाना पीना भी जायज़ है, कहीं हॉस्टल में रहना पड़े तो साथ रह भी सकते हैं, लेकिन ऐसी जिगरी दोस्ती लगाना तो वो जायज़ इसलिए नहीं है कि वो तो किसी फासिक फाजिर से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि दोस्ती जो है ना सिर्फ उन लोगों से गहरी लगानी चाहिए जो नेक हैं, क्योंकि इंसान नज़रियात से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता कुफर की जो नफरत है वो दिल से ख़त्म हो जाती है। फिर ये ठीक है कुफर से नफरत करो, काफिर से ना करो, लेकिन जब आप बिला वजह किसी से बिला वजह की दोस्तियां लगाएंगे तो असरात तो पड़ते हैं ना माहौल के इंसान के ऊपर, तो कुफर से भी आपको नफरत खत्म हो जाएगी। अच्छा सलूक हर एक से करना चाहिए, दोस्तियां हर एक से नहीं लगानी चाहिए। गजाला मतीन खातून ने पूछ, गजाला मतीन शदीद बीमार हैं, दुआ की दरख्वास्त, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। मुफ्ती साहब, मेरी शादी के वक्त मेरे कहने से मेरी अम्मी ने मेरी बेगम की तालीम के खर्चे की कमिटमेंट कर ली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, अगर इसे पढ़ा दिया तो वो पहली फुर्सत में ही शायद चली जाए। भाई आपके घरेलू मामलात हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हो, हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते। आपने जब वादा किया था पढ़ाएंगे उस वक्त आपकी नीयत पढ़ाने की थी, अगर उस वक्त नीयत ही नहीं थी, टोपी करा रहे थे, फिर तो ये हराम है, धोखा है। और अगर नीयत ही पढ़ाने की बाद में आपको लगा कि भाई वो हालात नहीं है पढ़ाने वाले, तो फिर आप जाने, आपकी बेगम जाने, ससुराल जाने, फिर ये वादा खिलाफी नहीं कहलाएगी। हालात के चेंज होने से इंसान की राय चेंज हो जाती है। मुफ्ती साहब, मैंने सवाल ये है कि मैंने एक जगह, यार उर्दू को उर्दू में लिख लिया करो, कितनी अच्छी बात होगी। उर्दू का तो बड़ा ही गरक हो रहा है, उर्दू को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं यार, इतनी मुश्किल होती है पढ़ने में। कि जो शख्स खाने के बाद एक दफा सूरह इखलास पढ़ लेता है, कुछ भी साबित नहीं है खाने के बाद एक दफा सूरह इखलास। मैं यासिर आपसे मिलने के लिए आया हूँ पिशावर से, मुझे मेरा भी सफर है, मुझे स्पीड के साथ निकलना है, समझते हो, इसलिए आज मैं मुलाकात किसी से नहीं कर सकता काइंडली, तो मुझे सफर पे जाना है, निकलना है मुझे, तो टाइम मेरे पास बहुत कम है। आप हैं? अच्छा अच्छा, हम मुसाफा कर लेते, अभी आ जाए, अभी आ जाए। इतवार का बयान होगा, मैं आ जाऊंगा इतवार से पहले। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है, मेरा ताल्लुक वजीरिस्तान से है, मैं स्पेशली KPK से सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वो तो मिल लिया मेरा ख्याल है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अंडी वालान खा दे नगत खोलती कड़े टोल खा दे। सही है सही है। आपसे वहाँ के वो पेटक में बैठे, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ भी आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फिर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। इस्लाम वजीरिस्तान स्टेशन माशाल्लाह सब सेट चल रहा है वजीरिस्तान में, टोल खा दे, चले अल्लाह जज़ाए खैर, जल्दी से लेने जल्दी से, चलो भाई। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मेरे वालिद ने मुझे वसीयत की थी मरने से पहले कि जिन रिश्तेदारों से हम नाराज हैं उन्हें मेरे जनाजे में शिरकत ना करने दें और जिंदगी भर इनसे कोई तल्लक नहीं रखना। हम इनकी फौतगी पे गए, वो भी फौतगी पर आए, हमने मना नहीं किया। फैयाज अहमद फैसलाबाद से। ये वसीयत पर अमल करना लाजिम नहीं है, तो जनाजे में कोई किसी को नहीं रोक सकता भाई। दूसरा कि इसमें अगर कोई बहुत बड़ा जुल्म ज्यादती नहीं की उन्होंने, थोड़ी बहुत नाराजगी थी, तो कतई ताल्लुक भी सही नहीं है रिश्तेदारों से। अल्लाह वालिद साहब की मफरत फरमाए जी। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है गिलगित का, वो इस्माइली है। मैंने सुना है कि इस्माइली गैर मुस्लिम है, मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन मेरी ना हिम्मत हुई और समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे कायल करूं। मेरी रहनुमाई फरमाया, मैं आपकी वीडियो इसे भेज के कायल करने की कोशिश करूंगा, इससे पहले वो मार्केट से, ऐसा ना हो कि इससे पहले वो मार्केट से शॉर्ट हो जाए। आमिर जद्दू हरीपुर हजारा भाई, वीडियोस भेजें उलमा की, यही है। खुद से किसी को जब आप कहते हो ना तो अगला जिद में आ जाता है, ऐसे डायरेक्ट किसी को तबलीग नहीं करनी चाहिए, जिद में आ जाता है आदमी। बयानात भेजें उलमा के, बहुत से इस्माइली मुसलमान हो चुके हैं, उनसे दोस्ती करा दें। अच्छा भाई जल्दी जल्दी। कलम और डायरी से कैसे प्लानिंग करें अगर कोई हदफ बनाता है, मिसाल के तौर पर हदफ ये बनाया कि गाड़ी लेनी है। अबे हदफ तुम ही गलत बना रहे हो, गाड़ी लेनी है मैंने, ये कोई हदफ है? ये प्लानिंग करनी है तो रहने दो भाई, डायरी वायरी खाम में जाया होगी। आप ये प्लानिंग करो कि मैंने कैसे स्टेबल होना है, अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है। उसके बाद फिर आदमी सोचता है जब पैसे आते हैं तो क्या करूं, गाड़ी खरीदूं या रक्षा खरीदूं, क्या खरीदूं मैं। पहले से ही गाड़ी को प्लानिंग का हिस्सा बनाओगे, ये तो बेवकूफों वाली प्लानिंग हो गई, नहीं बात तो ना हुई है। तो असल जो प्लानिंग करनी है, और गाड़ी क्यों ले रहे हो आजकल, अगर पैसा है तो टैक्सी सस्ती पड़ती है, पैसा नहीं है
تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں, مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے, گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا, یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے, بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ, آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے سٹیبل کرنا ہے, اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھئی میں میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں, اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر, لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے, ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات, مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے, تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے کچھ نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم, تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں, تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے, تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا, ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے, 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کا بے ہوا ہی نہیں, کیا فائدہ, جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ پلاننگ کر لی تھی, ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے, کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%, بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے, 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو, سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں, وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو, تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی, اس کو 2 دن میں نہیں مٹا دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا, ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام, سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے, ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پالنی ہے اس کی جگہ, ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے, ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل, صحیح ہے نا, مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ کو ابھی تو اصل میں کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی. فرعون جو تھا نا, فرعون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت تو اس سے چھن جائے گی, نہیں تو مرے گا نا ایک دن, تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی, دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ, اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا, نہ. فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے, ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی 1 منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں, جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی. بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان, 1 منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا, کہہ رہے 1 منٹ یار بند, تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا, میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے,
توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے؟ آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جارتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچاؤ, ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, ابھی تھوڑی جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, وہ 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں, لائف سٹائل چینج نہیں کر رہے, نہ جاگنگ ہے, نہ جم ہے, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ رات کو سونے کا ٹائم, نہ اٹھنے کا ٹائم, سگریٹ, پان, گٹکے, یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے, یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے, بلاکیج شروع ہو گئی ہے, یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا, تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے, برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا, تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا, آپ مریں گے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا. صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے. آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے, بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا, آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں, آپ کو تو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے, مصر چھوڑنا پڑا, پریشان تھے, جاؤں کہاں پہ میں. اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ
تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی ہے, میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے, تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی؟ صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی, یہ کیا بات ہے؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو صحیح طرح سے معاف کرنا. ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی, اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے, میں کہاں جاؤں, نہ روزگار ہے میرے پاس, نہ کوئی سواری ہے میرے پاس, تو راستے کا بھی نہیں پتا. کس قدر ٹینشن میں, وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو پھر جب آئے ہیں, نبوت ملی ہے, فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا, وہ تو مجھے قتل کر دے گا. تو مسلسل ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں, اس کا ریزلٹ 100% نکلے گا. تو یاد رکھو, اگر آپ نے لائف سٹائل چینج نہیں کیا, رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں, پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا, پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی, اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے, اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا, لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا. تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا, وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے. اللہ کہے گا اب تو مرے گا, ٹھیک ہے, میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا, تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. چھوڑو یار, جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. تو میں ان سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ, آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں. فطرت انتقام لیتی ہے, بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے, ایسا اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں. فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, تہجد گزار ہے, مولوی ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, کیا ہے. تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار, ہم پاگل ہیں یار. تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں؟ نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو, نہ کھانے کی پلاننگ ہے, نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے, نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن, پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں. توبہ, اللہ گناہ, ایک تو پہلی بات جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو. پہلا نقصان یہ, توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی وہ. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے بن جانا چاہیے. ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا, ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ علاج کے لیے, اور کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں, تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا, اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں ان کے پاس, علاج کے پیسے نہیں ہے, وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا, پلاننگ اس چیز کی کیا کرو. میں پہلے بتا رہا ہوں, جن چیزوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا, وہ ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا, 10-15 لاکھ کما لیے, تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے, تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا, اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے, پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے, فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں, اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو.